آپ سے رزق اتارتے ہیں. تو رزق کیسے اترتا ہے؟ اس پانی میں اترتا ہے. اس لیے پانی اس طرح نہیں ہے کہ سمندر سے آیا تو برس گیا، بلکہ اوپر سے بھی کچھ اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس لیے انزلنا من السماء ماء مبارکہ، ہم نے برکت والا پانی اتارا. اب یہ یوں جا کر کیسے برکت اوپر سے نازل ہوتی ہے، اس کو ماء مبارکہ قرار دیا. اس میں برکت ہے، تو برکت کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے. تبارک الذی، برکت والی ذات اللہ کی ہے، اوپر سے آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش آتی تو ایسے ہاتھ نکال کر پانی لیتے، پھر پیتے. کہتے حدیث و عہد بربی، ابھی میرے رب کے پاس سے آیا. بتائیے، وہ تو سمندر سے آیا جیسے سائنس کہتی ہے، لیکن غیبی نظام الگ ہے پورا. پیچھے غیبی نظام ہے. دیکھیں سائنس جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو کبھی بھی بدل نہیں سکتی، صرف ڈسکور کرتی ہے کہ یہ ہوتا کیسے. یہ ایک ڈسکور، ان کے بعد کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جی بارشیں رک جائیں، فلاں ایسے ہو جائے. اگر وہ مصنوعی بارش بھی برسائیں گے تو ترتیب وہی رکھنی پڑے گی جو اللہ نے پہلے سے رکھی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. مصنوعی بارشیں تو پہلے ہی برسی، شیطان نے نہیں برسائی تھی فرعون کے اوپر. فرعون نے کہا بھائی قید پڑ رہا ہے، کچھ کرو. سارے شتونے جمع کر لیا، اچھی طرح پانی پیا، سب نے موتا. جب موتا تو جناب وہ بارش ہو گئی. فرعون نے بارش برسا دی، اور 2 دن بعد جو اس میں تعفن پیدا ہوا تو کھڑی فصلیں بھی جا گئی. عجیب آتا ہے، قصہ آتا ہے تفسیر میں. انزلنا من السماء ماء مبارک، انزلنا من السماء ماء طہورا. طہور اس پانی کہتے ہیں جو طاہر اور مطہر، پاک بھی ہو اور پاک کر سکتا. بارش تو سارا اس میں سارا نظام اس چیز میں اتر رہا ہے آسمانوں میں. رزق یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ صرف یہ جو ہے کھیتی باڑی درخت نہیں، سونا چاندی لوہا لکڑ اس میں سے اتر رہی. اس لیے کہ یہ جو طبقات ناریہ ہے جہاں ہمارا دھواں جاتا ہے، وہ طبقات ناریہ کو لے کر زمین میں جب دیتے ہیں تو وہی کوئلہ بنتا ہے. ہاں جی، سب آسمان سے آتا ہے. آ کر اللہ نے اس کے اندر وہی زمین کی گرمی ملتی ہے، وہی چیز تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آسمان سے جو چیزیں. اور میں اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو اسٹیشن ہے یہاں پر شام کو گاڑی آ کر جو نا وہ انجن خالی ہوا کرتا تھا تو پانی کی جو دھار آتی تھی وہ ہمارے یہاں تک گرتی تھی. لیکن 100 سال ہو گئے ہوں گے اس عمل کو. یہاں سے کوئلہ نکلتا تھا پہلے، بہت لوگوں نے کوئلہ نکالا بوریاں بھر بھر کے. کوئلہ نکلا، سے غاریں کر کر کے کوئلہ نکلا، پورا کوئلہ نکلا. یعنی وہ کیونکہ دھوئیں والا پانی ہوتا تھا نا، بھاپ والا، اس پانی سے کوئلہ بنا. تو اب آپ پورے عالم کو جو دھواں جاتا ہے کہ بارش برساتی ہے تو کوئلہ نکلتا ہے. لیکن اس کی خاص پوائنٹس ہوتے ہیں، خاص جگہ ہوتی ہیں. اللہ کا ایک نظام بناؤ. جس طرح ہوا تو ہر جگہ ہے، لیکن آپ کے ملک میں ہوا داخل کہاں سے ہوتی ہے، وہ خاص پوائنٹ، اور نکلتی کہاں سے؟ ہر جگہ سے نہیں نکلتی، پورے ملک میں گھومتی اور ایک خاص جگہ سے نکلتی. لہٰذا جہاں سے داخل ہوتی ہے، جہاں سے نکلتی، وہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں بجلی کے، ہر جگہ لگاتا ہے. وہاں ہر وقت داخل ہوتی رہتی اور ہر وقت نکلتی رہتی. لہٰذا دونوں جگہ پر پنکھا، ہر ملک میں یہ ہر جگہ پنکھا نہیں ملے گا. جہاں سے اس ملک میں انٹر ہوتی ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے پورے ملک میں، پھر دوسری جگہ سے نکلتی ہے. اسی طریقے پر وہ خاص پوائنٹ اللہ کی طرف سے، جیسے ہمارے یہاں تھر پارکر وغیرہ ہے، ہزاروں سال سے وہاں وہ خاص برستا رہا، وہاں کوئلہ ہی کوئلہ. اب بتائیں کہ آسمان سے کیا کچھ نازل نہیں ہوتے. بارش میں اس کی بلڈنگوں کی بھی زندگی، یہ بارش میں پھٹ جائیں گرمی سے. آپ نے زمین نہیں دیکھی، دریاؤں میں خشکی آتی تو پھٹ جاتی ہے، یہ بلڈنگیں پھٹ جائیں پانی کی وجہ سے قائم رہتی ہیں. کیونکہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو زندہ رکھتے ہیں، پانی سے زندہ. جمادات، نباتات، حیوانات، حضرت انسان، جنات پانی سے زندہ ہے.
پانی سے پیدا ہوتے ہیں، پانی زندہ رہتے ہیں، پانی سے ہماری حیات ہے۔ انسان نہاتا ہے تو کیسے فریش ہو جاتا ہے، زندگی آ جاتی ہے۔ کسی چیز کو دھوتے ہیں، کپڑے کو، تو کیا بالکل زندہ ہو جاتا ہے۔ جعلنا الماء کل شیء حی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور قلم کے بعد پانی، اور پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ یہ تین مخلوقات سب سے قدیم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عرش جو ہے وہ اس پانی میں سے زمین نکالی، اور اس پانی سے بخارات اٹھا کر یہ آسمان بنا دیے، پھر عرش کو اوپر لے گئے۔ ثم استوى علی العرش۔ 4 دن آسمانوں کے لیے، 2 دن زمین کے لیے، ایک دفعہ ایسے پھیلایا، پھر اس میں پہاڑ، دریا، یہ سارے درخت وغیرہ لگا دیے 2 دن میں، اور 4 دن میں وہ، تو 6 دن میں دنیا جمع ہو گئی۔ جمعہ کو دنیا پوری بن گئی، تو ہفتے کا دن، اور اتوار یوم الاحد ہے، اتوار سے شروع کیا جمعہ تک، تو جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں، جمع، پورا عالم جمع ہو گیا۔ اب مخلوقات وغیرہ ساری پیدا ہوئیں، تو ساری مخلوقات کے بعد اصل کو لایا گیا جس کے لیے بنایا گیا، انسان، آدم السلام۔ کتنی عجیب بات ہے، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ نے آسمان، ستارے، اوپر کا نظام بہت بڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں کے لیے 2 دن ہی کافی، 2 دن میں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے 6 دن بہت بڑی مدت ہے، بہت تو کن فیکون کو ہو گئی 6 دن، یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ تدریبی ہے، تدریجی ہے، یکدم ہونے والا کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے میں یکدم امیر ہو جاؤں، میں یکدم بالغ ہو جاؤں، میں یکدم مجھے عزتوں کا وہ پہاڑ مل جائے مجھے، یہ نہیں ہونے والا ہے، خود نکال دو دماغ سے، کیونکہ اس کا نظام تدریج خدا تعالیٰ نے 6 دن لگا کر دیے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کن کہتے ہر دنیا بن جاتی ہے، لیکن نہیں، بتایا کہ اس کا مزاج یہ ہے، اگر تم بھی دھیرے دھیرے ترقی کرو، اچانک فلاں کو ایسا ہو گیا، وہ اچانک کا جو ہوتا ہے نا جی، وہ صرف اس لیے کہ پہلے سے مجاہدات کیے ہوتے ہیں، تو بس کسی بزرگ کا ملنا ہوتا تو کام ہو جاتا ہے جی، اس وجہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یکدم ایسا ہو جائے۔ جیسے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ سیکھنی، بہت شوق تھا میں اللہ والا بن، کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں کوئی بزرگ ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہ بزرگ تو فوت ہو گئے، ان کا کوئی بیٹا تھا، وہ ایسے ہی تھا بیچارہ، جیسے آج کل گدی نشین ہوتے ہیں۔ تو اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی یہ کل پونجی لے گئے ساری، کہا جی یہ پونجی ہے میری، کہ آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ تک پہنچا دیں، اللہ والا بنا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی سادہ بندہ ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، میری گائے بھینسیں ہیں ان کی خدمت کرو، تم مجھ سے اللہ والے بن جاؤ۔ گئے وہاں کام میں لگ جاتے، وہ بیچارہ رات دن کو اوپر صاف کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، ایک زمانہ گزر گیا، سال 2 سال 3 سال۔ اب وہاں جو اصل اللہ والے جو اس علاقے میں متعین تھے، قطب تھے اس علاقے کے، اچھا یہ سرد کا علاقہ تھا، ادھر کفار تھے، ادھر مسلمان، وہ ان کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھے قطب ہے، کیونکہ وہ بھی کفار کی قربت کی وجہ سے وہ مسلمان بھی غافل لوگ تھے۔ جیسے سندھ وندھ کے علاقے میں چلے جاؤ تو ہندو رسومات ایسے ہیں جیسے لگتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان میں مندرج ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے انتقال کا وقت آیا اس قطب کے، تو ادھر ادھر کے جو اقطاب تھے ان سب کو جمع کیا گیا، اولیاء کرام کو، بھائی وہ دنیا سے جانے والے۔ وہاں پر گئے تو ان کہہ رہا آپ نے کوئی بندہ ہی تیار نہیں کیا، اب تم جا رہے ہو تو کس کو ذمہ داری دیں بھائی یہاں کی؟ انہوں نے کہا یار اللہ کے نام پر ایک آدمی اپنی پوری پونجی قربان کر دے، پھر اللہ حاصل کرنے کے لیے کئی سال سے بھینسوں کی خدمت کر رہا ہو، خدا اس سے سچا کوئی طالب ہے؟ کہ نہیں، لیکن تیرے پاس تو نہیں ہے؟ کہتے میرے پاس نہیں ہے، یہ جو گدن نشین ہے نا جی جعلی، اس کے پاس ہے، اس کو لے کے آؤ۔ اس گیا، وہ بیچارہ بھینسیں ان سے کر رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، تو نیک انسان کے حساب سے تو ان کو بھی لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مقام پر ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میری خلط اس کو دو، اس پر توجہ ڈالو،
اب وہ مجاہدہ تو ہوا تھا، توجہ کی ضرورت تھی، بس اسی وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا کنیکشن ہوا اور باطن میں ان کو ایسی کیفیات نصیب ہوئی. نماز روزہ تو پہلے بیچارہ کر رہا تھا، شریعت تو پہلے چل رہا تھا، بس وہ فوت ہو گئے کچھ دیر کے بعد میں وہ ان کا جانشین بنا. یہ واقعہ لکھا ہے.